الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر تنزل ملائكة الله وجبريل ويدعون الله تبارك وتعالى بالبركة وبالرحمة وبالمغفرة للمؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز ہو بلند درود و سلام کی، محفل ہے یارو سیرت خیر الانام کی، اور ہے وظیفہ قدسیوں کا، اور خود خدا کا بھی کیا شان ہے رسول علیہ السلام کی. بآواز بلند درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صرف 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا، قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا، کیا قرآن کیا نازل، قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا، بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا، بخشش کے لیے کیا کیا سامان بنا ڈالا، قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا. اور اس شعر سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ تکبر سے بچتا رہے. کہ شیطان تھا معلم جو سارے فرشتوں کا، اگرچہ شیطان معلم تھا لیکن علم الہی میں وہ شیطان ہی تھا. شیطان تھا معلم جو سارے فرشتوں کا، شیطان تھا معلم، شیطان تھا معلم جو سارے فرشتوں کا، اس کو بھی تکبر نے شیطان بنا ڈالا، اس کو بھی تکبر
نے شیطان بنا ڈالا. اور شعر آخر پیش کر رہا ہوں، اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گا. کہ قرآن کے پاروں کو جلائے گا کیا سدلبس، قرآن کی عظمت کو گھٹائے گا کیا یہ کافر. قرآن کے پاروں کو، قرآن کے پاروں کو جلائے گا کیا سدلبس. سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا. قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا، قرآن کے پاروں کو جلائے گا کیا سدلبس. قرآن کے پاروں کو، قرآن کے پاروں کو جلائے گا کیا سدلبس. سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا، سینوں سینوں کو حافظوں نے جزدان بنا ڈالا. قرآن کیا نازل رمضان بنا ڈالا. اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ کی نوری مخلوق فرشتے اور جبریل امین اس رات میں نازل ہوتے ہیں، یعنی اس روئے زمین پر اترتے ہیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب سے اذن لے کر کے، من کل امر، ہر کام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ فرشتے سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ طلوع یعنی فجر جو ہے وہ طلوع ہو جائے. حضرات محترم، یہ لیلۃ القدر یہ کون سی رات ہے اور قدر کا معنی کیا ہے؟ آج کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک لیلۃ القدر کا معنی، اور دوسرا اس سورہ مبارکہ کا شان نزول. اور یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی تو آپ کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. یعنی اللہ رب العزت کا یہ امت محمدیہ پر انعام اور اکرام ہے کہ پروردگار عالم نے شب قدر امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اور یہ کیوں عطا فرمائی، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امم سابقہ کی عمروں کو پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امم سابقہ کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، بہت لمبی ہوا کرتی تھی. کسی کی عمر 1000 سال ہے تو کسی کی 500 سال ہے، کسی کی 600 سال ہے، اور ان کے اندر بہت بڑے بڑے عابد اور زاہد شخص بھی تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے. صحابہ اکرام کو اس بات سے رنج ہوتا ہے. صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امم سابقہ کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی، عمریں لمبی ہوا کرتی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل میں ہم سے آگے ہیں اس لیے کہ ان کی عمریں لمبی ہیں. جب عمریں لمبی ہیں تو انہیں عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں اتنی لمبی نہیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اس بات سے رنج پہنچتا ہے. پروردگار عالم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنج کی وجہ سے پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آتا ہے. پروردگار عالم جبریل امین کو بھیج دیتا ہے. جبریل امین یہ سورہ مبارکہ لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں کہ اے محبوب، اگرچہ امم سابقہ کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار عالم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جس رات کے اندر اگر آپ کا امتی عبادت کر لے تو اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ ایک شان نزول ہوا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب امم سابقہ کی عمروں کو پیش کیا گیا اس کی وجہ سے سرکار کو رنج ہوا تو پروردگار عالم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. اور علامہ قرطبی اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایسے لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بہت ہی نیک تھے، بہت ہی عبادت گزار تھے، بہت ہی زہد و تقوی والے تھے. بہت سالوں تک انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان 4 اشخاص جو کہ بنی اسرائیل سے ہیں سرکار ذکر فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام کو رشک آتا ہے. جب صحابہ اکرام کو رشک آتا ہے پروردگار عالم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی اور پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا، اے محبوب، اپنے امتیوں کو خوشخبری سنا دو کہ اگر آپ کے امتی اس رات میں خشوع اور خضوع کے ساتھ میں عبادت کریں گے تو ان کی عبادت ان 4 اشخاص سے بڑھ کر کے ہوگی کہ جن 4 شخصوں نے 80 سال تک لگاتار پروردگار عالم کی عبادت کی اور اس کی راہ میں جہاد کیا. اور حضرات محترم، اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان فرماتے ہیں. حوالے کے لیے علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا اور وہ بہت نیک شخص تھا. تو قومی بنی اسرائیل کے اندر اس وقت جو نبی تھے پروردگار عالم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اس شخص سے کہہ دیجئے کہ اگر اس کی کوئی تمنا ہو، اس کی کوئی آرزو ہو تو ہماری بارگاہ میں پیش کرے، اس کی تمنا کو قبول کیا جائے گا. چنانچہ جب اللہ کے نبی نے اس بادشاہ سے کہا کہ پروردگار عالم نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، اگر آپ کی کوئی تمنا، کوئی آرزو ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرو. چنانچہ وہ شخص پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ پروردگار عالم اگر تو مجھے مال و دولت عطا فرمائے گا، عزت و حشمت عطا فرمائے گا، قوت و طاقت عطا فرمائے گا، اگر تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا تو اے پروردگار عالم میں تیری راہ میں جہاد کروں گا،
میں ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہوں گا. چنانچہ پروردگار عالم نے اس کی دعا کو مقبول فرمایا, اس کو بہت سارا مال بھی عطا فرمایا. اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں یعنی اس وقت امم سابقہ کے اندر لوگوں کی عمر بہت طویل ہوا کرتی تھی, یہاں تک کہ پروردگار عالم اس شخص کو 1000 بیٹے بھی عطا فرماتا ہے. اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس وقت عمر طویل ہوا کرتی تھی. چنانچہ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ جب پروردگار عالم اس شخص کو 1000 بیٹے عطا فرماتا ہے تو یہ شخص ہر مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ ہر مہینہ جب جہاد کرتا تو اس کا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا, شہید ہو جاتا. یہاں تک کہ اس شخص نے لگاتار 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا, یہاں تک کہ اس کے تمام بیٹے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں. یہاں تک کہ آخری جنگ میں یہ شخص بھی شہید ہو جاتا ہے. تو علامہ قرطبی اس سورہ مبارکہ کا شان نزول لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرما کے امت محمدیہ کو یہ بتا دیا کہ اگر امت محمدیہ اس رات کے اندر عبادت کرے گی تو امت محمدیہ کے فرد کو اس کے اخلاص, اس کی خشوع کی وجہ سے اتنا ثواب دیا جائے گا, اتنا ثواب دیا جائے گا کہ جتنا ثواب اس بادشاہ کو 1000 بیٹے قربان کرنے پر عطا کیا گیا تھا. حضرات محترم, یہ کتنا انعام اور کتنا اکرام ہے کہ پروردگار عالم نے شب قدر جیسی رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی. اور علامہ امام آلوسی اپنی تفسیر میں اس کا شان نزول بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ امم سابقہ کے اندر اس شخص کو عابد کہا جاتا تھا کہ جو شخص 80 سال تک جس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی ہو, یعنی جس کی عبادت 80 سال سے تجاوز کر جائے, 80 سال سے زیادہ ہو جائے, اس کو ان کی اصطلاح میں عابد کہا جاتا تھا. لیکن امت محمدیہ کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہیں. امام آلوسی فرماتے ہیں پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمانے کے بعد میں یہ خوشخبری عطا کی ہے کہ امم سابقہ جب 80 سال تک عبادت کرتی تھی تو ان کو عابد کا درجہ دیا جاتا تھا. لیکن امت محمدیہ کو یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے ذہن کے اندر سوال آ سکتا ہے کہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں, اتنی طویل نہیں ہوتی ہیں, اسی لیے پروردگار عالم نے یہ رات عطا کی کہ اگرچہ تمہاری عمریں کم ہوا کرتی ہیں, اسی کم عمر کے اندر اگر آپ شب قدر میں عبادت کر لیں گے تو پروردگار عالم آپ کو عابدوں میں لکھ لے گا, عابدوں میں شمار فرمائے گا. سبحان اللہ. اور حضرات محترم, حضرت امام آلوسی اس کا دوسرا شان نزول یہ بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے وہ کتنے سال رہی؟ 83 سال تک رہی. 83 ایئرس, یعنی پورے 83 سال بنو امیہ کی حکومت رہی اور اس نے بہت سارے فتوحات حاصل کیے. یہاں تک کہ انہوں نے بہت پروردگار عالم کی عبادت بھی کی. فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا اشارہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے اس طرف ہے کہ اگرچہ بنو امیہ نے 83 سال تک حکومت کی اور اس سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا, بہت عبادت و ریاضت بھی کی, لیکن اگر کوئی انسان, اس آیت میں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ میں اس رات میں عبادت کر لے تو پروردگار عالم اس کی عبادت کو بنو امیہ کی عبادت سے زیادہ افضل بتاتا ہے, بنو امیہ کی عبادت سے زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور حضرات محترم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ابھی یہ کلیئر ہو گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو
اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے عطا کی. اب حضرات محترم اب ہم غور کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، شب قدر میں نازل فرمایا. اب حضرات محترم یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم نے اس رات ہی کو اتنا افضل کیوں قرار دیا؟ تو اس کی وجہ یعنی آیت پاک کے اندر ہی موجود ہے. یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر جو ہے وہ اس لیے ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس رات میں قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا. اور ایک چیز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ایک مرتبہ ہوئی، لیکن آپ ہر سال پیدائش مناتے ہو، ہر سال پیدائش مناتے ہو. کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کیا قرآن مقدس ہر سال نازل ہوتا ہے؟ کیا ہر 27ویں شب میں قرآن نازل ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن مقدس صرف ایک رات میں نازل ہوا، لیکن یہ رات ہر سال آتی ہے اور ہر سال کی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس رات کو کسی خاص چیز سے نسبت ہو جاتی ہے پروردگار عالم اس کی افضلیت اور برتری کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم یہ اعتراض شرع سے باطل ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر سال آتی ہے اور اس کو سبھی لوگ مناتے ہیں، صرف شیعہ اور رافضی کے علاوہ. یعنی اس کے اندر شیعہ اور رافضی کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شب قدر یعنی سرکار کے زمانے میں صرف ایک بار آئی، اس کے بعد نہیں. لیکن یہ قول باطل ہے اور غلط ہے، بلکہ جس طرح سے عید اور رمضان ہر سال آتا ہے اسی طرح سے شب قدر بھی ہر سال آتی ہے. بہرحال امام آلوسی اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں انا افضل اللیالی، یعنی یہی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں امام آلوسی ایک بہت لمبی عبارت لکھتے ہیں، اور یہ عبارت علامہ طحاوی حاشیۃ الطحاوی میں لکھتے ہیں، اور ابن حجر الہیثمی الشافعی وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور بہت سارے شواف حضرات اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس عبارت کو نقل کیا فرماتے ہیں. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تفسیر میں ان افضل اللیالی لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیلۃ القدر ثم لیلۃ الاسراء والمعراج ثم لیلۃ عرفۃ ثم لیلۃ النصف من شعبان ثم لیلۃ الخمیس ثم لیلۃ العید. حضرات محترم یہاں پر غور کیجئے، اور آج ہم لوگ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ آج جو رات آئی ہے یہ شب قدر بھی ہے، اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یوم الخمیس کی رات بھی ہے، یعنی یوم الجمعہ کی رات بھی ہے. امام آلوسی فرماتے ہیں سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں بے شک سب سے افضل و اعلیٰ جو رات ہے وہ رات ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور اس کی علت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اس لیے افضل ہے کہ شب قدر کو پروردگار عالم نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے ہے کہ اس رات میں پروردگار عالم نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا. تو جس رات میں قرآن کو رب نے نازل فرمایا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن جس رات کے اندر خود سرکار تشریف لائے وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے. یعنی تفسیر انا انزلنا کی لکھ رہے ہیں لیکن وہاں پر افضلیت سرکار کی میلاد کو دے رہے ہیں. اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں سب سے افضل رات میلاد النبی، اس کے بعد میں لیلۃ القدر، اس کے بعد میں فرماتے ہیں ثم لیلۃ الاسراء والمعراج، یعنی تیسرے نمبر پر جو رات ہے وہ معراج کی رات ہے کہ جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے. ثم لیلۃ عرفۃ، پھر عرفہ کی رات ہے. ثم لیلۃ النصف من شعبان، پھر شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے. پھر فرماتے ہیں
ثم لیلۃ الجمعہ، پھر جمعرات کی افضل و اعلیٰ رات ہے. تو آج ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ یہ یوم ایک بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا ہر دن دوسرے دنوں سے افضل ہے. اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یوم الخمیس یعنی یوم الجمعہ کی جو رات ہوا کرتی ہے، جمعہ سے پہلے جو رات آتی ہے، وہ رات بھی اور راتوں کے مقابلے میں افضل و اعلیٰ ہوا کرتی ہے. تو آج کی جو رات ہے وہ جمعہ کی رات ہے، اس وجہ سے بھی اس رات کو یہ دوسری خصوصیت حاصل ہے. اور تیسری خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ یہ رات راجے قول کے مطابق یہ وہی رات ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور حضرات محترم، یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، وہ یہ کہ دیکھیے پروردگار عالم نے اس رات میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور اگر اس کو انسان سمجھ لے تو ایک عقیدہ جو معتزلی کا ہے وہ خود بخود اس کا رد ہو جاتا ہے. یعنی اس رات میں جو قرآن مقدس نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہاں سے ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا سرکار پر نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 برس کے عرصے میں پورا قرآن مقدس نازل ہوا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، لیکن قرآن تو دوسرے دنوں میں بھی نازل ہوتا تھا. تو یہاں پر قرآن کے اندر آپ جہاں جہاں دیکھیں گے، یعنی باب افعال انزال سے جو صیغہ آتا ہے اس کا مطلب ہے یک بارگی نازل ہونا، اور جہاں جہاں تنزیل سے آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی قرآن تدریجاً نازل ہونا، یعنی تھوڑا تھوڑا. تو اب یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے، یعنی پروردگار عالم کو یہ معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون گستاخی کرے گا، کون سرکار پر ایمان لائے گا، یہ پروردگار عالم کے علم میں ہے. تبھی تو پروردگار عالم نے لیلۃ القدر میں پورا قرآن مقدس لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرما کے یہ بتا دیا، یعنی قرآن مقدس پہلے ہی پورا نازل ہو چکا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کے عرصے میں ضرورت کے مطابق آتا رہا. اب یہاں سے یہ عقیدہ بالکل باطل ہو جاتا ہے. معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال کا جو خالق ہے وہ خود بندہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کوئی کام بندہ کرتا ہے تو اس کا علم پروردگار عالم کو کرنے سے پہلے نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ. لیکن جب بندہ کر لیتا ہے تب جا کر کے اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا. اور قرآن کے اندر پروردگار عالم نے، دیکھیے ولید ابن مغیرہ نے ابھی سرکار کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، اور قرآن مقدس اس سے پہلے ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ چکا ہے. لیکن پروردگار عالم کو معلوم تھا کہ ولید ابن مغیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا. تو پروردگار عالم نے یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے قرآن کو یک بار کی ایک مرتبہ نازل فرما دیا تھا. اس کے بعد میں ضرورت کے مطابق آتا رہا. تبھی تو ولید ابن مغیرہ نے جب سرکار کی شان میں گستاخی کی تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نون کے اندر اس کے 10 عیبوں کو شمار کرایا، 10 عیبوں کو گنوایا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے اس کا بھی علم پروردگار عالم کو ازل سے ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے. بہرحال یہ لیلۃ القدر کی شان نزول ہو گیا. اب ہم معنی پر غور کریں. لیلۃ القدر، لیلت کا معنی رات، قدر کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو قدر کے جو میں نے معنی لکھ کر کے لایا ہوں، یعنی 4 معنی بہت مشہور ہیں. ان میں سے سب سے پہلا معنی کہ جس کو علامہ راغب اصبہانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں
کہ قدر کا ایک معنی قدرت بھی آتا ہے. پروردگار عالم نے لیلۃ القدر، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا؟ لیلۃ المعظم بھی کہا جا سکتا تھا، لیلۃ المغفرہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا؟ تو علامہ راغب اصبہانی فرماتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی قدرت بھی آتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ قدرت کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف کی جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کرتا ہے یعنی خلق، یعنی پروردگار عالم ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہے، یعنی ہر چیز کو پیدا فرمانے والا ہے. اور جب قدرت کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو قدرت کا معنی کسب آتا ہے، یعنی کمانا، کسی چیز کو حاصل کرنا. تو علامہ راغب اصبہانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ بندہ اس رات میں پروردگار عالم کی عبادت کرے، بندہ اپنے اعضاء سے کسب کرے، اور پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دے، اس کے لیے جنت میں محل کو تخلیق فرما دے. اور علامہ ابن عطا اس کا ایک معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی تقدیر بھی آتا ہے. غور سے سنیں، یعنی کچھ چیزیں بتا کر کہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. قدر کا معنی لیلۃ القدر، قدر کا معنی تقدیر بھی آتا ہے. تو ابن عطا فرماتے ہیں کہ جب اس کا معنی یہ مراد ہے تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ اس رات میں پروردگار عالم کس بندے کو کیا عطا کرنا ہے، اور کس کو بیٹی دینا ہے، کس کو بیٹا دینا ہے، یہاں تک کہ کون اس سال حج کرنے والا ہے، کون مدینہ شریف کی حاضری دینے والا ہے، پروردگار عالم اس رات میں لکھ لیتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. اب حضرات محترم یہاں پر سوال پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہی چیز بیان کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں کہ شب برات میں ہر چیز بندے کے حق میں لکھ دی جاتی ہے. تو اس میں تطبیق فرماتے ہوئے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جو بندوں کے افعال لکھے جاتے ہیں، بندوں کا جو فیصلہ لکھا جاتا ہے وہ اجمالی طور پر لکھا جاتا ہے، اور تفصیلاً جو بندوں کا فیصلہ لکھا جاتا ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر لکھا جاتا ہے. اور حضرات محترم اس کا ایک معنی ابن عطا یہ بیان فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی قدر و منزلت بھی آتا ہے، اور اس معنی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، قدر کا معنی قدر و منزلت بھی آتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا کہ اگرچہ بندہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، خطاکار ہو، لیکن اس رات میں اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر کے بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور اس کا چوتھا معنی ابن عطا یہ بیان فرماتے ہیں کہ قدر کا ایک معنی تنگی بھی آتا ہے. تو فرماتے ہیں اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا، اس لیے کہ یہ رات ایسی رات ہے. اور بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود اس آیت میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں. تو لیلۃ القدر کا معنی اگر تنگی لیا جائے قدر کا معنی مراد، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ رب العزت کی نوری مخلوق فرشتے اس قدر اس روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے. اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. تو حضرات محترم یہ کلیئر ہو گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے بہت افضل و اعلیٰ رات ہے. اب میں آپ کو بتا دوں جلدی مختصر میں
کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے، تو اس میں 40 اقوال ہیں۔ اب 40 اقوال میں بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے کچھ اقوال ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس کا تعین نہ کیا جائے، انہی میں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی تعین نہ کی جائے اس لیے کہ، اور یہ امام اعظم اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر لیلۃ القدر کا تعین کر دیا جائے، اس کو متعین کر دیا جائے، تو لوگ اسی پر تقیہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور لوگ صرف اسی رات میں عبادت کریں گے اور باقی راتوں میں عبادت چھوڑ دیں گے۔ تو امام اعظم اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ امام اعظم شب زندہ دار تھے، یعنی امام اعظم پوری رات عبادت کرنے والے تھے، اس لیے امام اعظم نے اس کا تعین نہیں فرمایا۔ لیکن جہاں تک پسند فرمانے کی بات ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 27ویں رات کو پسند فرمایا۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہو تو لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ شب قدر فلاں رات ہے، اور مسلم شریف کے اندر بہت ساری روایات بہت سارے طرق سے موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے ہی والے تھے کہ اتنے میں دو شخص آپس میں تکرار کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ اور سرکار کے بیان نہ فرمانے میں بھی حکمت ہے، اور حکمت یہ ہے کہ سرکار اگر بیان فرما دیتے تو لوگ ایک رات عبادت کرتے۔ سرکار نے بیان نہیں فرمایا، صرف اتنا بتا دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جب انسان اس وجہ سے جب شب قدر کو تلاش کرے گا تو 5 راتیں عبادت کرے گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان نہیں فرمایا تاکہ بندہ 5 راتیں جب اس لالچ میں، اس حرص میں جب بندہ عبادت کرے گا تو پروردگار عالم اس کو شب قدر بھی عطا فرما دے گا، اور اس کی عبادت میں 4 راتوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا۔ اور حضرات محترم، بعض مفسرین جن کے اقوال راجح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف اتنے میں 9 حرف ہیں۔ کتنے؟ 9 حرف ہیں۔ یہ بات بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے۔ اور لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر پوری سورہ مبارکہ کے اندر 3 مرتبہ آیا ہے۔ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں رات اس لیے ہے، اور یہ لیلۃ القدر خود اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ 27ویں رات ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، اور ہر لیلۃ القدر، لفظ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ اگر 9 کو 3 سے گڑا کر دیا جائے تو 27 بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہی ہے۔ اور مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، سلام ہی، لفظ ہی جو ہے ایک ضمیر ہے، یعنی، اور یہ ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ مبارکہ کے کلمات کو گنا جائے، شمار کیا جائے، تو لفظ ہی جو ضمیر لیلۃ القدر کی طرف راجع ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ لفظ ہیا کی جو ضمیر ہے یہ 27واں کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب ہی ہے۔ اب حضرات محترم، یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، وہ یہ کہ پروردگار عالم ہی نے خود کیوں اس رات کا تعین نہ فرما دیا؟ تو حضرات محترم، اس کی حکمت بیان فرماتے ہوئے مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کا تعین اس لیے نہیں فرمایا، اس رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، کچھ لوگ تو عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسی متبرک اور ایسی مبارک رات میں بھی
गुनाह में मशगूल हो जाते हैं। अगर परवरदिगार आलम, अल्लामा फखरुर राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं, अगर परवरदिगार आलम इस रात का तयन फरमा देता, लोगों को पता होता कि शब कद्र जो है फला रात है, तो इबादत करने वाले इबादत करते। लेकिन कोई गाफिल शख्स ऐसी रात में भी कोई गुनाह करता, तो इस रात में गुनाह करने पर, क्योंकि रात का तयन होता, और जब किसी चीज का तयन होता है और उस तयन पर भी इंसान परवरदिगार आलम की नाफरमानी करता है, तो उसको गुनाह ज्यादा होता है, बरखिलाफ इसके कि वो इस चीज से बेइल्म हो। तो परवरदिगार आलम ने इस रात का तयन इसलिए नहीं फरमाया कि अगर कोई बंदा इस रात में गुनाह करे तो उसके गुनाह पर 1000 महीनों से ज्यादा गुनाह करने का अजाब ना हो जाए, इसलिए परवरदिगार आलम ने इस रात का तयन नहीं फरमाया। ये तफसीर है, तफसीर राजी, तफसीर कबीर। अब आगे चलिए, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात जो है 1000 महीनों से बेहतर है। आगे परवरदिगार आलम फरमाता है, बहुत जल्दी गुजर रहा हूं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र। इस रात में फरिश्ते और जिब्रील नाजिल होते हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, अपने रब के हुक्म से, अपने रब की इजाज़त से, मिन कुल्ली अम्र, हर काम के लिए। तो यहाँ पर अल्लामा राजी फरमाते हैं, और बहुत अच्छी बात इरशाद फरमाते हैं कि बिइज़्नि रब्बिहिम, ये लफ्ज़ बिइज़्नि रब्बिहिम इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि फरिश्ते परवरदिगार आलम की बारगाह में तमन्ना करते हैं कि परवरदिगार आलम, हम तेरे बंदों के पास जाना चाहते हैं, उनके अमाल को देखना चाहते हैं। और अल्लामा राजी अपनी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि फरिश्ते लोहे महफूज पर उम्मते मोहम्मदिया के अमाल को देखते हैं, उम्मते मोहम्मदिया के अमाल का मुलाहिजा फरमाते हैं। और अल्लामा राजी फरमाते हैं, और परवरदिगार आलम की अता देखो, उसकी रहमत देखो, उसका सत्तारुल उयूब होना देखो कि वो गुनाहों पर किस तरह से पर्दा पोशी फरमाता है। फरमाते हैं कि फरिश्ते लोहे महफूज पर बंदों की नेकियां देखते हैं, लेकिन जैसे ही बंदों के सय्यात देखने की कोशिश करते हैं तो सत्तारुल उयूब परवरदिगार आलम बंदों की पर्दा पोशी फरमाता है। परवरदिगार आलम लोहे महफूज पर बंदों के गुनाहों को छुपा देता है, और फरिश्ते बंदों के सिर्फ नेक अमाल ही देखते हैं। और फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इज़्न चाहते हैं, इजाजत मांगते हैं कि परवरदिगार आलम, हमें रूए जमीन पर भेज, हम तेरे बंदों के अमाल को देखें। चुनांचे अल्लामा राजी फरमाते हैं कि फरिश्ते रब तबारक व तआला का इज़्न लेकर के रूए ज़मीन पर नाजिल होते हैं, और रूए ज़मीन पर नाजिल होने के बाद में बंदों के अमाल को देखते हैं। और अल्लामा राजी फरमाते हैं कि इस बात की तरफ इशारा है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया था कि परवरदिगार आलम, क्या तू ज़मीन में उनको भेजेगा कि जो लोग खून रेजिया करें, जो लोग खून बहाएं? तो परवरदिगार आलम फरिश्तों को देखने के लिए भेजता है कि फरिश्तों जाकर के देख लो कि मेरे बंदे कैसे नेक अमाल कर रहे हैं, कैसे नेक काम कर रहे हैं। चुनांचे परवरदिगार आलम फरिश्तों को भेजता है, और ये फरिश्ते तुलुए फज्र तक रूए ज़मीन पर रहते हैं और बंदों के लिए सलामती और मगफिरत की दुआ फरमाते रहते हैं। बहरहाल परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा परवरदिगार आलम उस पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद में हमारे तमाम भाइयों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।